الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ نماز گزاران عزیز، سلسلہ بحث نہج البلاغہ خطبہ نمبر 20 ہے۔ اس کے ذیل میں مولا کائنات کے ان جملوں کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں سب کچھ دکھایا جا چکا ہے، سب کچھ سنایا جا چکا ہے اور ہر ایک چیز کے بارے میں ہدایت کر دی گئی ہے۔ بس تمہیں دیکھنے کے لیے چشم بینا کی ضرورت ہے، سننے کے لیے گوش شنوا کی ضرورت ہے اور ہدایت پانے کے لیے قلب سلیم کی ضرورت ہے۔ یعنی 3 طریقوں سے انسان پر حجت تمام کر دی گئی ہے، دکھا کر بھی، بول کر بھی، سنا کر بھی، ہر ایک طریقے سے حجت تمام کر دی گئی ہے۔ بس انسان کو ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ خطبہ نمبر 20 کے آخری حصے میں مولا کائنات، مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں وَبِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ لَقَدْ جَاهَرَتْكُمُ الْعِبَرُ۔ اب مجھ جیسا علی جو مجسمہ حق ہے، اب میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل برحق اور سچ کہہ رہا ہوں۔ کیا سچ ہوگا اور کیا مولا سچ فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ جَاهَرَتْكُمُ الْعِبَرُ، تمہارے لیے عبرتیں سامنے کھل کر آ چکی ہیں۔ تو یہ عبرت اور اس کی جمع ہے عبر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گزشتہ سے یا دوسروں کے انجام کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا، اسے عبرت کہتے ہیں۔ تو عبرت کا فائدہ کیا ہے؟ انسان ترقی کرتا ہے اور ترقی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یا گزشتہ لوگوں کے سابقے کو دیکھنا ہے، ان کے انجام کو دیکھنا ہے، تو 2 صورتوں سے وہ خالی نہیں ہے۔ ہم گزشتہ لوگوں کی تاریخ کو دیکھیں گے تو تاریخ میں کچھ لوگ کامیاب نظر آئیں گے اور کچھ لوگ ناکام نظر آئیں گے۔ تو ہمیں عبرت لینا ہے ان دونوں گروہ سے، جو کامیاب ہو چکے ہیں ان کی خوبیوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے تاکہ ہم بھی کامیاب ہو سکیں، اور جو ناکام ہوئے ہیں ان سے عبرت لینا ہے کہ جن کمزوریوں کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے ہیں ان کمزوریوں کو ہم اپنے پاس آنے نہ دیں۔ تو ترقی کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی جو کامیاب ہو چکے ہیں، جن کو اللہ نے کامیابیوں سے نوازا ہے، تو ان کی خوبیوں کو اپنانا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن آگے چل کر انہی میں سے کچھ لوگ جو سب سے زیادہ ترقی کر جاتے ہیں اور بہت بڑی پوسٹ ان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو وجہ کیا ہے بھائی؟ ایک آدمی نے اتنی بڑی پوسٹ حاصل کی ہے اسی کلاس میں، اسی دوستوں کے درمیان رہ کر، اور کچھ لوگ باقاعدہ طور پہ وہ بھی جاتے ہیں، کتابیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن انہیں پوسٹ حاصل نہیں ہوتی۔ تو کیا اللہ نے جو کامیاب ہوئے ہیں ان کو 24 گھنٹے کے بجائے 30 گھنٹے دیا ہے؟ ہاں، جو مجتہد بنا ہے کیا اس کو اللہ نے 30 گھنٹے دیے تھے؟ جو مرجع تقلید بنا ہے کیا اللہ نے اس کو 40 گھنٹے دیے تھے؟ جس طریقے سے 24 گھنٹے ہر مخلوق کے لیے ہے، ویسے ہی اللہ نے ان کے لیے بھی۔ تو پھر کیوں اتنا کامیاب ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، وقت کا استفادہ کیا، وقت کو غنیمت سمجھ کے اپنی عمر کو برباد ہونے نہیں دیا، تو وہ کامیاب ہوئے۔ تو ان سے درس لینا ہے، ان کی خوبیوں کو اپنانا ہے، اور جو بالکل ناکام ہو چکے ہیں تو ان کی وجہ اور علتیں ڈھونڈنا ہے کہ وہ ناکام کیوں ہوئے۔ تو
ان کی کمیوں کو، ان کی کمزوریوں کو ہمارے اندر آنے سے بچانا چاہیے۔ تو بہرحال آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی بہترین عبرت کا مقام انسان کی موت ہے، جیسا کہ مولا متقیان ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا، شاید کبھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ لفظ موت جو ہے یہ خود ہمارے لیے بہت بڑا پیغام دیتا ہے۔ جو لفظ ہے نا موت کا، 3 حرف اس میں پائے جاتے ہیں، میم، واو اور تا، یہ خود ہمارے لیے بہت بڑا درس دیتے ہیں۔ میم ہمیں بتاتا ہے کہ مرنا ہے، ہاں، واو ہم سے یہ کہتا ہے کہ وقت پر مرنا ہے، تے ہم سے یہ کہتا ہے کہ تیاری کر لو۔ صحیح، مرنا وقت پر ہے، تیاری کر لو۔ یہ موت کا لفظ خود ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے۔ تو دیکھو کہ کیا چیز تمہارے ساتھ آتی ہے اور کون سی چیز تمہارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ یہ عبرت کے لیے ہے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے، تو اسی سے یا اسی کو حاصل کرے جو انسان کے ساتھ دنیا میں بھی رہتی ہے اور آخرت میں بھی وہ چیز کام آتی ہے، قیامت تک انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ اچھا، تو کیا عبرت کی جگہوں میں سے، جیسا کہ کل ہم نے اشارہ کیا تھا مولا کائنات کی حدیث وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، سب سے بہترین عبرت، سب سے بہترین وعظ و نصیحت خود انسان کی موت ہے۔ یعنی کیا ہر مرنے والا یہ پکار پکار کر ہم سے کہتا ہے کہ تمہارا انجام بھی یہی ہے نا؟ ہر جنازہ، ہر مردہ ہمیں یہ آواز دیتا ہے کہ آج میں جا رہا ہوں، کل تمہاری نوبت ہے۔ ہر مردہ یہ پکار پکار کے کہتا ہے۔ بس مردے کی زبانی ایک شعر مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ خطبہ نمبر 21 کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں، بہترین شعر۔ مردہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ جنازہ جب ہم لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو اس جنازے کے اندر، اس تابوت کے اندر رہنے والے میت کی آواز کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا ہم سے کہتا ہے؟ مرحوم ذیشان حیدر جوادی صاحب نقل فرماتے ہیں، چلنے نہ دیا بار گناہ نے پیدل، چلنے نہ دیا بار گناہ نے پیدل، تابوت میں کاندھوں پہ سوار آیا ہوں، ہے نا؟ یہ مردہ آواز دیتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح اچھا خاصا چل رہا تھا، میں خود اپنے کپڑے پہنتا تھا، میں خود نہاتا تھا، لیکن اب میرے اوپر وہ وقت آ گیا کہ دوسرے مجھے نہلاتے ہیں، دوسرے میری نجاست کو پاک کرتے ہیں، دوسرے مجھے کفن پہناتے ہیں، دوسرے میرے جنازے کو حمل کر رہے ہیں، دوسرے اٹھا کے مجھے لے کر جا رہے ہیں اور دوسرے ہی مجھے قبر میں اتار دیں گے۔ تو ہر مردہ جو ہے یہ آواز دیتا ہے۔ تو بار گناہ یعنی کیا؟ گناہوں کا بوجھ۔ تو مردہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرو اور نیکیوں کے ذخیرے کو آمادہ کرو۔ پھر آخری جملے میں مولا متقیان بیان فرماتے ہیں کہ جتنا تمہیں ڈرانا چاہیے تھا اتنا ڈرا دیا گیا ہے، وَزُجِرْتُمْ بِمَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، یعنی جتنا تمہیں ڈرانا چاہیے تھا، جتنا تمہیں موت کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، جو احکام بیان کرنے چاہیے تھے، ہر چیز تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے۔ اچھا، تو پھر ڈرانے والا بھی کون ہے؟ وہ بھی مولا متقیان بیان کر رہے ہیں، وَمَا يُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ بَعْدَ رُسُلِ السَّمَاءِ إِلَّا الْبَشَرُ، تو الہی پیغام کو فرشتوں کے بعد پہنچانے والا انسان ہی ہے، اور وہ انسان بھی کون ہے؟ انبیاء اور ائمہ، الہی رہبروں کے ذریعے سے۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ 2007 میں گدگ، ایک جگہ ہے کرناٹک میں ہبلی کے قریب گدگ، وہاں تبلیغ کے لیے گیا ہوا تھا ماہ مبارک رمضان میں، ہے نا؟ وہ ایک 4 سال 5 سال کا بچہ آیا اور جس بستر میں میں لیٹتا تھا اس کے پاس رہ کر بچے نے کہا کہ مولانا آپ کو معلوم نہیں، شاید یہاں سے ایک گوم کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ گوم پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں، ایک کیڑا ہے
جس کے کافی پیر ہوتے ہیں، 100 سے زیادہ پیر ہوتے ہیں، چھوٹا چلتا ہے نا، تو وہ گیا ہے، اب وہ کاٹتا ہے تو اس کی اذیت زیادہ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے کیا کیا، پورا اپنا بستر باہر ڈالا، جھٹکا اس کو اچھے طریقے سے، پوری بلینکٹ باہر ڈال رہا ہوں، بستر باہر ڈال رہا ہوں، چادر سب کچھ ہے نا، پورا پھر سرے سے کہہ کے مؤذن صاحب کو وہاں کے جھاڑو وغیرہ سب لگوا دیا، دیکھا کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھپ گیا ہو، ہمیں نظر نہ آتا ہو کب ہمیں وہ کاٹے۔ تو دوسرے دن میرے ذہن میں آیا کہ ارے ایک چھوٹے بچے نے کہہ دیا، پتہ نہیں دیکھا بھی یا نہیں، سچ تھا کہ نہیں، میری نیند چین اڑ گئی۔ قبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں سب سے سچا انسان پیغمبر جیسا آ کے بار بار ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ قبر میں یہ ہوگا، ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ تو یہ عبرت کے لیے بہرحال بہت ہی ضروری ہے۔ خلاصہ کلام اس خطبے کا یہ ہے کہ انسان کو آخرت کی تیاری کرنا ہے تاکہ وہ مرنے کے بعد کف افسوس نہ ملتا رہے۔ دوسرا، جہاں سے عبرت حاصل ہو وہاں سے انسان کو عبرت حاصل کرنا ہے تاکہ ہمیشگی کی زندگی کو روشن و منور کر سکے، اپنی زندگی کو سنوار سکے۔ اور اس خطبے کا ایک اور خلاصہ یہ کہ الہی رہبروں، الہی نمائندوں یعنی انبیاء اور ائمہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا محور قرار دینا چاہیے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔